السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ سونے کا دانت لگوا لیتا ہے، اور کبھی دانتوں میں جو گیپ ہو جاتا ہے تو اس میں وہ سونا بھروا لیتا ہے، اور کبھی کوئی سونے کے تار سے اپنے دانتوں کو بندھوا لیتا ہے۔ تو کیا شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے؟ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ تو آج کی گفتگو میں اسی پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ ہم دین کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ محترم ناظرین، سونے کا دانت لگوانا یا دانتوں کے گیپ میں سونا بھروانا یا سونے کے تار سے دانتوں کو مضبوط کرنا، یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث، تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں اور طبقات ابن سعد میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سونے کا دانت لگا رکھا تھا، سونے کے ذریعے دانتوں کو مضبوط بنا رکھا تھا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی سونے کے ذریعے اپنے دانتوں کو مضبوط کر رکھا تھا، یعنی سونے کا دانت لگا رکھا تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سونا بھروا کر اپنے دانتوں کو مضبوط بنا رکھا تھا۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں اور امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں میں سونا بھروا رکھا تھا۔ تو ان تمام روایتوں کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عمل ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ دانتوں کی جگہ، ٹوٹے ہوئے دانتوں کی جگہ یا جو گیپ ہو گیا ہے اس میں وہ سونا بھروا لیا کرتے تھے، اور اس طرح اپنے دانتوں کو مضبوط کر لیا کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ وہ الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں کہ دانتوں میں سونا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ سونے کے ذریعے اپنے دانتوں کو مضبوط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کئی ایسی روایتوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے کچھ کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس سلسلے میں یہی امام محمد کا مذہب ہے، اور ہم بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اب تک کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اگر کوئی سونے کا دانت لگواتا ہے یا دانتوں کی خالی جگہوں میں سونا بھرواتا ہے یا اسے سونے کے تار سے باندھتا ہے، یعنی دانتوں میں سونے کا استعمال کرتا ہے، تو شریعت کی طرف سے اس کی رخصت اور اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔